جنازے کے آگے توشہ حلوہ چھوارے لے جاتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ دلہن کے گھر سے نکالتے وقت ڈولی میں برکت کے لیے قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا، شادی کے دن ساتھ کر رہے ہو۔ میں نے پاک ہونے کے بعد خوشبودار صابن سے غسل کیا، بالکل دم ہے۔ میرے صاحبزادہ تحفیظ کے استاد ہیں، اللہ ان کو شفا دے، اگر عصر کے بعد داخل ہوں مسجد میں تو تحیت المسجد حنفی مسلک کے مطابق نہ پڑھیں، باقی ائمہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ احرام باندھ کے عمرے کے لیے حرم آئے، بیمار ہو گیا، سو گیا، کمبل ڈالا، احرام بندھا ہوا، کوئی دم نہیں۔ عورت نے عشاء کے فرض تو پڑھ لیے، وتر سوچا تہجد میں پڑھوں گی، حیض آ جائے تو پھر وتر نہیں پڑھ سکتی، بعد میں جب نمازیں قضا کرے گی وتر بھی قضا کرے گی، نمازیں تو قضا ہے نہیں حیض کی۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ظہر کی اذان 12:45 پہ ہوتی ہے، عصر 3:50 پہ۔ ہم اہل حدیث کی اذانوں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں، وقت تو دونوں جائز ہیں، حدیث میں ثابت ہیں۔ میری بہن کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی نام، حضور کی بیٹیاں جو ہے نا، بی بی رقیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، کوئی بھی نام، ام کلثوم ہے، کوئی نام رکھ لیں۔ بچہ بہت روتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھیں تو 500 کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ٹی ٹی پوسٹ کے لیے تھوڑے پیسے چلے جائیں، مجھے نہیں پتا کیا ٹی ٹی پوسٹ کیا بلا ہے۔ عبد البدنی کس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آپ کے ملک کے قانون میں اگر منع ہے، تم جانو قانون جانے، کسی وکیل کے پاس جاؤ، کوئی راستہ نکالے گا۔ میں دوسرے عمرے کے بعد حمام گیا، میں نے دونوں احرام کی چادریں اتار کے پھر سر پہ اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران چکر بھول گیا، خالہ بھی میرے ساتھ تھی، اس نے کہا پورے ہو گئے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ میری بچی کی دعا کریں، اس کا پہلا بچہ ہے، پہلا بچہ بھی 6 ماہ میں پیدا ہوا، اللہ آپ کو صحیح تندرست اولاد نصیب فرمائے۔ گھٹنے میں درد ہے، کیا گھٹنے پر احرام کی حالت میں پٹی جو ہوتی ہے وہ باندھ سکتے ہیں؟ ہاں باندھ سکتے ہیں۔ کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں، جب آپ کا سید عطاء المومن کے ساتھ تعلق تھا تو ان سے علاج نہیں کرایا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے مجھے جب چاہے مل لیں، لیکن میں علاج کوئی نہیں جانتا۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، جرابیں پہن کے عمرہ کیا، اگر مجبوری سے کیا ہے تو پھر دم نہیں ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے عمرہ کر لیا، بال بھی کاٹے اور دم بھی ادا کرے۔ ریاض الجنہ مدینہ پاک میں بھی عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرے تو آپ نے کر لیے، طواف زیادہ کریں تو ثواب ہے۔ عبد الباسط ہیں، امام ہیں، اللہ پاک ان کی بھی تمنائیں پوری کرے۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا اور غصے میں اس کو بولا میری طرف سے طلاق ہے۔ بہرحال بولا ہے تو طلاق تو ہو گئی، اب یہ اللہ جانتا ہے اس نے 1 کہی ہے یا 3 کہی۔
اگر ایک کہی ہے تو رجوع کر لیں، اور 3 ہے تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی عورت یہ دعا کرے کہ مجھے میرا جو شوہر ہے نا جنت میں مجھے یہ نہ ملے، مجھے کوئی اور شوہر ملے، یہی ملے گا جس کے نکاح میں مرو گی انشاءاللہ، باقی ٹھیک ہو جائے گا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میری بہن کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کو صبر دے، اس سے کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کرے، بغیر وضو بھی اذان ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سنت اور نوافل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اس سے پورا کر دیں گے، باقی جو نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ میں نے سر پہ نقلی بال اگائے ہوئے ہیں، وہ عمرے کے بعد قصر کریں، وہ قصر تو کرنی پڑے گی جیسے تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ کلثوم نام رکھنا اچھا، بالکل کلثوم رکھے، ام کلثوم سب جائز ہے، حضور کی بیٹی ہے بی بی ام کلثوم۔ میرے شوہر کی کوئی پراپرٹی پتہ نہیں ہے، ان سے کوئی دوست سوسائٹی کے بارے میں مشورہ لیں تو اس سوسائٹی کی فائل 1 لاکھ میں لے کر پھر 1.5 لاکھ میں دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میری ٹانگیں بے جان ہیں، میں واش روم میں ہوتی ہوں، اذان ہوتی ہے، بالکل اذان کا جواب نہ دیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑا ڈالا جائے تو باقی کپڑے بھی پلید ہو جائیں گے، لیکن جب دھل جائیں تو پھر صاف پانی میں ایک دفعہ سب کو دھو لیں۔ میں حصے داری میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ دیا، ابھی تک تجارت میں شریک نہیں ہوا، اب یہ پیسہ زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے۔ جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو جو پیسہ آپ کو ملے گا اس کی زکوٰۃ دیں گے، آپ اس کی بھی دیں گے کیونکہ یہ بھی تو آپ کے اصل ہے نا۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آیا لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ آئے گا، نہیں، اس کو حیض نہیں سمجھا جائے گا۔ ستیلے بھانجے سے بھی پردہ بالکل یہ پردہ کریں۔ 2 بہنوں کا نکاح ایک ہی گھر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ طواف کا 7واں چکر پورا کر کے دوسرا طواف ختم کر کے پھر دوسرے کے لیے دوبارہ نیت کریں۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ سنت کے پڑھنے میں ثواب ہی نہیں ہے اور نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، انجینئر ہے نا بیچارہ، کو عالم تھوڑا ہے، اس نے تو بلڈنگ بنانی ہے، چاہے بنانے کے بعد فوراً چھت گر جائے۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا، 8 ماہ قبل 15 سال کی عمر میں حادثے میں شہید ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے عمرہ بھی اچھا کیا، انا للہ پڑھا کرو اور صبر کرو۔